جیسے فالو اپ پروگرام میں 100 دن آنا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فالو اپ پروگرام میں اس کی شمولیت کم ہونے لگتی ہے، تو اس کو لے کر کے تو ہم اسی طرف جاتے ہیں کہ فائنلی وہ اپنی زندگی میں ووکیشنلی، یعنی جو کام کاج ہے یا پڑھائی ہے وہ اس میں بھی ہو جائے. جو آپ صحت مند ہونے کے بعد جو ماں باپ کے احترام اور اطاعت کی آپ بات کر رہے تھے، اس میں ایک پہلو جو ہے جس پہ یہ خاص طور پہ ٹف لو کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ پہلو ہے کہ وہ تو نہیں کر رہا، نشے کی بیماری کی وجہ سے، مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے، کیا پیرنٹس کی سکل بھی خراب ہو گئی ہے، متاثر ہو گئی ہے، یا تھی ہی نہیں، یا کم تھی کہ وہ بھی اشتعال میں آ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، اور اس طرح بات بننے کی بجائے بات بگڑ جاتی تھی. جو بھی طریقے پہلے پیرنٹس استعمال کر رہے تھے وہ کامیاب یا کارگر ثابت نہیں ہوئے. نئے طریقے جو ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے کہ اپنے پیرنٹس موڈ کی مینجمنٹ کیسے کریں. اور کوئی بھی پیرنٹ اگر سیلف کیئر نہیں کرتا وہ شہید وفا بن جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈرگز کا ایڈکٹ ہے، اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل یا گرداب بن جائے گا. جیسے پیشنٹس کو بہت مشکل ہوتی ہے ریکوری لائف سٹائل کو اپنانے میں، اس طرح سے پیرنٹس کو بھی مشکل ہوتی ہے ریکوری، یعنی وہ جو پیشنٹ کی محبت ہے، اندھا دھند محبت، اس کے جو دو بساٹیاں ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہونے دیتی ہیں، ایک تو اشتعال انگیزی، غصہ کر جانا، اور دوسرا بے پناہ محبت کرنا. اس کی جو مڈل گراؤنڈ ہے، یعنی کہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا، گول اورینٹڈ ہونا، اور جب بدک جائے پیشنٹ کسی وجہ سے، ریکوری میں خرابی آئے، تو اس وقت یہ نہ سمجھنا کہ سارا کچھ برباد ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا. یہ جو تیسری یہاں پہ بات ہے، اپنے جذبات اور مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کرنا، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، جس میں کہ جذبات جو ہیں وہ تو مشتعل ہو جاتے ہیں، جذبات تو غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات جو ہے وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے کہ ہماری شاید ایفرٹ جو ہے وہ بارآور کامیاب ثابت نہیں ہوئی. مگر مقصد کو اگر ہم یاد رکھیں کہ ایک ہائر مقصد کو لے کر کے ہم چلے تھے، کیونکہ انسان جب ایک کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اس وقت ان کی سوچ پین ڈریون ہوتی ہے. وہ درد سے، مشکلات سے کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی آسانی مل جائے. جب پیشنٹ انڈور میں آتا ہے تو وہ ان کی پین کم ہوتی ہے، اور ان کے عزائم جو ہیں کئی دفعہ سیکھنے کے وہ اتنے صاف و شفاف نہیں رہتے. تو جیسے ہم یہ زور دیتے ہیں کہ پیشنٹس کو رہنا چاہیے فالو اپ میں، تو میرا خیال ہے پیرنٹس کو بھی فالو اپ کے لیے ٹائم نکالتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان جو قیمتی انسان ہوتے ہیں ان کو سنڈیاں پڑ جاتی ہیں، تو اس سے پھر متاثر ہو جاتا ہے تعلق پیشنٹ کے ساتھ، اور خدا نخواستہ پرانے رویے جو ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں. بحث کا مطلب تو یہ ہے کہ والدین اپنی بات کر رہے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، اور اس میں آواز ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اونچی ہوتی جا رہی ہے، اصل مسئلے سے جو ہے وہ نظر ہٹ گئی ہے، اور دونوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں. تو اگر ہم مقصد کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت خرابی آ رہی ہے اور ون ون سچویشن نہیں بن رہی، تو پھر ہم ون لوز پہ نہیں جا سکتے، لوز ون پہ نہیں جا سکتے، لوز لوز پہ نہیں جا سکتے، آئی ڈونٹ کیئر پہ نہیں جا سکتے، بلکہ ہمیں جانا پڑے گا کہ ناٹ ناؤ لیٹر. جب ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، پیشنٹ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو دوا کی ضرورت ہو، وہ فالو اپ میں کہیں کمی آ رہی ہو، اس کی روٹینز میں کوئی کمی آ رہی ہو، وہ ہنگری ہو، وہ اینگری ہو، وہ لونلی ہو، وہ سیڈ ہو، وہ ٹائرڈ ہو. ان سارے محرکات کو ذہن میں لا کے
ہم پھر کسی وقت پہ رکھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اپنی جو کتابیں ہیں اس میں جو انمول سیریز ہے اس میں ڈاکٹر صداقت یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انٹریکشن ہو والدین کا اور بچوں کا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس انٹریکشن کے نتیجے میں گڈ فیلنگز دونوں پارٹیز کے لیے جنریٹ ہوں. ان میں سے جو زیادہ عقل مند، سین، سمجھدار پارٹی ہے کم از کم وہ تو دوسروں کو گڈ فیلنگز دے. اگر نہیں دے سکتی تو بری فیلنگز نہ دے. یہ ایک جد و جہد بھی ہے جس میں پیرنٹس بھی ٹف لو کے پرنسپلز کو جتنا پریکٹس کریں گے اتنا سیکھتے جائیں گے اور وہ ان کی سیکنڈ نیچر فطرت ثانیہ. جیسا آپ جانتے ہیں یا نہیں، ٹیون ان سیشنز بھی ہوتے ہیں فیملیز کے، 3 سے 4 بجے ہوتے ہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ ہوتے ہیں، جس میں صرف فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں اور فیملیز کو ساری سکلز ٹف لو کی دی جا رہی ہوتی ہیں، کو ڈیپینڈنس سے آزادی کی دی جا رہی ہوتی ہیں، ہم روگی ہونے سے بچنے کی سکل سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ لوگوں کے دن بڑھتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ یہ اسٹیک ہولڈر سیشن ہے اس میں فنیشنگ ٹچ میں بھی یہ شرکت کرتے ہیں جس سے ان کو یہی سکلز آتی ہیں. تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اسٹرکچر میں رہیں گے، اور اسٹرکچر کی جیسے آپ سمجھ لیں کہ 3 ٹانگیں ہیں، ایک پیشنٹس ہیں، ایک فیملی ہے اور ایک جو بھی اسٹرکچر پرووائڈ کرے. باقی یہ جب بھی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، کرائسس پیدا ہوتا ہے، تو اگر ہماری سکل یعنی پیرنٹس کی سکل ہوگی اس بحران کو سمیٹنے کی تو وہ اس کو سمیٹ پائیں گے، ورنہ بات بگڑ کے خراب ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی جو جسمانی صحت اور دماغی صحت ہے، پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہیے اور اپنی جو سکلز ہیں ان کو بھی بہتر رکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی بحران آ جائے جو کہ آ سکتا ہے، پیشنٹس کی طرف سے آ سکتا ہے، تو اس کو وہ سمیٹنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اور استطاعت بھی رکھتے. جو سیکنڈ سٹیپ ہے پیشنٹس کے لیے جس میں کہ ہائر پاور ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم کہیں پہ ایسی جگہ پہ پھنس جائیں جو ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی تو ایک سٹرکچر کی مدد سے ہائر پاور جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہیں اور وہ سٹرکچر بھی ہے، اس میں کاؤنسلرز بھی ہیں، تو بالکل ان سے مدد لی جا سکتی. یہ جنہوں نے یہ لکھی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، انہی کے صاحبزادے ہیں شون کوی. انہوں نے 7 ہیبٹس فار ہائیلی افیکٹو ٹینز بھی لکھی ہے، ٹین ایجرز کے لیے، اور پھر چلڈرن کے لیے بھی لکھی ہے. تو اگر جتنی جلدی ہم یہ ہیبٹس جو ہیں، ہیبٹس کا مطلب ہوتا ہے ایک عادت، ایسی عادت جو کہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں پڑی ہوتی ہے، جیسے ڈرائیونگ سکلز. تو ڈرائیونگ سکلز اگر اچھی ڈیولپ کر لیں گے تو ہم اچھی ڈرائیونگ کریں گے، اور اگر کوئی غلط سکلز ڈیولپ ہو گئی ہیں تو ہم وہ غلطی بار بار دہراتے رہیں گے. تو یہ جو 7 ہیبٹس ہیں، جیسے ہائیلی افیکٹو پیپل کی 7 عادات ہیں جو کہ آپ لوگوں سے بھی ڈسکس ہوتی ہیں اور پیرنٹ سے بھی ڈسکس ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کلائنٹ ہے اس سے بھی اور پیرنٹس جو ہیں ان سے بھی، دونوں سے 7 ہیبٹس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح 7 ایڈکشنز کہہ لیں یا ہیبٹس کہہ لیں فار ہائیلی ڈیفیکٹو پیپل بھی ہیں جو کہ 7 ہیبٹس کا الٹ ہے. جیسے بینگ پرو ایکٹیو ہے تو بینگ ری ایکٹیو جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. اچھا، وہ جب دریا بہتا ہے تو اس سے کوئی بھی مستفید ہو سکتا ہے. تو ابھی تو وہ آئے اس لیے ہیں کہ ان کا پیارا ہمارے پاس ہے، یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس پیشنٹس ہیں. تو اگر وہ اپنی جو 7 ہیبٹس ہیں جو کہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام ہے، جو ایک سائنٹیفک پروگرام ہے، جو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروگرام ہے، جو کہ ایک ریسرچ بیسڈ پروگرام ہے، اگر وہ ہمارے پیشنٹس بھی اپنائیں اور ان کے والدین بھی اپنائیں تو جو ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی وہی دیے سے دیا جلائیں گے، اور جو پیرنٹس ہیں وہ نہ صرف اپنے پیارے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے بلکہ جو باقی ان کے گھر میں اور بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک مختلف نظریہ ہے.
اور جب نظریات بدلتے ہیں تو ہماری سوچیں بدلتی ہیں, اور جب سوچیں بدلتی ہیں تو ہمارے جذبات بدلتے ہیں, جب ہمارے جذبات بدلتے ہیں تو ہمارے رویے بدلتے ہیں, جب ہمارے رویے بدلتے ہیں تو ہمارے ارد گرد میں جو بھی ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. مائنڈ میپنگ جو ہے, اگر آپ لاہور شہر میں ہیں اور آپ گوگل پہ میپ نکالتے ہیں اور وہاں پہ میپ آ جاتا ہے کراچی کا, اور آپ وہ پڑھ کے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں لاہور کی, تو آپ ڈھونڈ پائیں گے؟ تو اگر مائنڈ میں صحیح میپس ہوں گے, صحیح نقشے ہوں گے, تو ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اگر غلط نقشے ہوں گے تو چاہے کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں بظاہر, تو پھر منزل مقصود نہیں. سو فرسٹ آف آل, if you want to know about any subject, there is vague information and there is a research-based definitive information. So the more we know about a certain entity, may that be any disease process or disorder, the more we know about it, better equipped we will be to handle it. So that holds true for you as well as for the parents. So first of all, we need to have disease concept. Once we have disease concept, then comes the parts where we can go astray, where we can go wrong. And if we master that, any skill, after we have acquired the basic knowledge, the honed can be made better by practicing it. As far as bipolar disorder is concerned, there are certain factors which trigger it. Number one, it is internal. There could be changes inside us which cause our neurotransmitters to go haywire. And then there could be external factors. So the triggers, the internal triggers and the external triggers. So the most important thing is that we should know about the triggers. Number two, when initially our routines go wrong, our routines go bad, such as our sleep cycle. It is very important. Whenever the sleep cycle goes bad, as a result of it, the mood starts to fluctuate. We become more irritable, the memory gets bad, our eating habits go bad. Then, what is the importance of having food at the right time? What kind of food is important? Caffeine, nicotine, drugs, these are all mind-altering and mood-altering substances. So more knowledge that we have regarding bipolar disorder, the triggers, and how to manage it. And at times, we need intervention by medicine. So then the genetics that we carry can be changed. There's a field called epigenetics. And by changing the environment and our interaction with the environment, the genetics can be modified. So it is not a kind of sentence that will be there forever. It can be changed, it can be modified, and bipolar, those who have bipolar have high energy. They are very creative people as well. But their life is all over the place. It's messed up because of the decisions they have been taking. So if they change all that and the parents understand that, the bipolar disorder can be changed into bipolar in order and the life can be really good. ایسا کہتے ہیں کہ جتنے بھی بہت ہی زبردست لوگ ہیں, اچیورز ہیں, ہائی اچیورز ہیں, ان کی پرسنالٹی میں بائی پولر ٹریٹس ہوتے ہیں. سو اگر وہ آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح باغات ہوتے ہیں, فصلیں ہوتی ہیں, ان میں ہی زیادہ تر سنڈیاں, ویڈز,
یہ چیزیں پڑ جاتی ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے. تو اگر ہم ان کو اس سے بچا کے رکھیں تو پھر ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں. جب بائی پولر ٹریگر ہوا ہوتا ہے اس وقت سارا کچھ جو بھی اس کے بائی پولر کے مینک فیز ہے اگر یا بائی پولر کی 2-3 اقسام ہیں, بائی پولر 1 ہے, 2 ہے یا سائیکلوتھائمیا ہے, تو اس کے مطابق ہم پھر دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ ساری سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سمٹمز کو ہینڈل کرنے کے لیے دوا کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور دوا جب ہم دیتے ہیں تو پھر اس کو شعور آ جاتا ہے, سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, اور اس کی روٹینز کو صحیح کرنا اور کوئی ایسے جو ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خراب کرتی ہیں ان سے بچ کے گزرنا, یہ پھر ہمیں صحیح راستے پہ لے جاتے ہیں. جی ایپیسوڈز آ جاتے ہیں, ایپیسوڈز آ جاتے ہیں جب بائی پولر کے جو سمٹمز ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انرجیز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں, نیند نہیں آ رہی ہوتی, رسک ٹیکنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں. جی اسکیزوفرینیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوچوں کی بیماری ہے اور اس میں جو ہے انسان کو ایسی سوچیں آنے لگ جاتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی, حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. وہ سوچیں وہ اس کے خیالات ہوتے ہیں جو کہ شکوک و شبہات پہ مبنی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہم ہوتا ہے اس کا. ہاں جی وہ بھی برین ڈس آرڈرز ہیں یہ سارے, اور یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر نیچے ہونے سے خرابی ہوتی ہے. اور جب سوچیں ہماری خراب ہوتی ہیں تو ہمارے موڈ مزاج پہ بھی اثرات پڑتے ہیں. تو اگر ایسا سوچیں خراب ہونے کی وجہ سے موڈ مزاج خراب ہو جائے تو یہ ممکن ہے, یا اگر ہمارا موڈ خراب ہو اور اس سے ہماری سوچیں خراب ہو جائیں تو یہ بھی ممکن ہے. یعنی سوچیں موڈ نیگیٹو سوچیں, ڈیلوژنس, ہیلوسینیشنس ہمارے موڈ کو خراب کر سکتی ہیں اور ہمارے موڈ جو ہیں وہ ہمارے تھاٹس کو نیگیٹو کر سکتی ہیں. اور ڈرگز جو ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ بھی سائیکوسس, دیوانگی اور خرابیاں لائف سٹائل میں اور تعلقات میں پیدا کر سکتا ہے. مینٹل ڈس آرڈر کا, مینٹل پرابلمس کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ ڈرگ انڈیوسڈ ہو سکتا ہے, یعنی موڈ آلٹرنگ, مائنڈ آلٹرنگ, یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ڈرگز کا مسئلہ نہ ہو, ویسے ہی جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے اوپر نیچے ہونے سے کوئی سائیکیاٹرک ڈس آرڈر ہو گیا. دونوں ہی کیسز میں اس میں ایک منٹ, اس کا مطلب ہے کہ واٹ ایور یور پرابلم از اینڈ دا پرابلم از related to drugs or the mental disorder, you shouldn't, and this is for parents, you should not try to handle it all by yourself. You should have more and more people who can give you support. So take their cooperation. Professionals as well as other larger family. کیونکہ زیادہ تر مریض بھی یہ کہتے ہیں اور پیرنٹس بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ اس بات کو ہم ڈھکا چھپا رکھیں, کسی سے ڈسکس نہ کریں, سیکرٹ رکھیں, شیم فیل ہوتی ہے, گھر کی بات گھر میں ہی رہ جانی چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہماری انرجیز جو ہیں وہ پھر چھپانے پہ لگ جاتی ہیں اور مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی طرف نہیں لگتی. اور جب چند لوگ ہوتے ہیں تو وہ تھک بھی جاتے ہیں جلدی, اور جب ہمارے زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز اور ساتھ میں پروفیشنلز مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو ان کو خود کو بھی طاقت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے, اور چھپانے کی بجائے بتانے کی طرف آ جاتے ہیں. اور اگر تو کوئی کام ہم نے جاری رکھنا ہو, چھوڑنا نہ ہو, تو اس کو تو ہم نے چھپانا ہوتا ہے. مگر کارپیٹ کے نیچے, قالین کے نیچے سارا گند جلدی جلدی جمع کر لینے سے وہ صاف تو نہیں ہوتا. اس لیے بہتر
طریقہ کار تو یہ ہے کہ فیملی بھی ڈسکس کرے اور فیملی تھکن کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے. مگر یہ جو ایک ہمارے اندر ایک شیم ہوتی ہے, یہ شرمندگی کا احساس ہے کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, لوکی کی کہیں گے. تو جب ہم اس سے آپریٹ کرتے ہیں اور ڈر کے مارے ہم ڈسکس نہیں کرتے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر جو نشے کی بیماری ہے یا جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. مریض جو ہے وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں کھپا دیتا ہے آپ کو, تھکا دیتا ہے آپ کو. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جب اس میں مل کے, پوری فیملی انوالو ہوتی ہے اور لارجر فیملی انوالو ہوتی ہے, اور جیسے ہمارے یہاں پہ پینٹاگون میٹنگز ہوتی ہیں, جمعے کے جمعے پینٹاگون میٹنگز ہوتی ہیں جس میں جو دوسرے ریکورڈ پیشنٹس ہیں, جن کے پیشنٹس کو بحالی مل چکی ہے, ان کی فیملی یہاں پہ ملتی ہیں اور وہ فیملیز آپس میں ڈسکس کرتی ہیں کہ آپ کو بھی ایک زمانے میں یہی مسائل پیشنٹس کی طرف سے آپ بھی فیس کر رہے تھے, تو آپ نے اس کا حل کیسے نکالا. تو فیملی ٹو فیملی بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتی ہے. نیوکلیئر فیملی جو ہے ماں باپ یا وائف یا جو بھی کیئر گیور ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو چھپانے کا اور شرمندہ ہونے کا یہ جو سارا ایک سوچ ہے, اس سے اگر ہم اس سے نکل جائیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنے پیشنٹ کی بھی معاونت کر سکتے ہیں اور ہم اس سارے کام میں تھکیں گے نہیں. وی وونٹ بی ٹائرڈ. تو اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب کا جہاں جہاں سے بھی آپ کو تعاون مل سکتا ہے, سب کے تعاون سے مراد ہے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. ظاہر ہے جن لوگوں کو اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, وہ اتنے مؤثر طریقے سے آپ کی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی غلط مشورہ بھی دے دیں. کئی دفعہ فیملی جو پیشنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ایک فیملی کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ ریگولرلی آ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے ویسے ویسے فیملی کی بھی معلومات بڑھ رہی ہوتی ہیں اور فیملی بھی اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے سیکھ رہی ہوتی ہے. پھر ایک دن کوئی ایسا فیملی ممبر جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا, وہ ایک دم سٹیپ ان کرتے ہیں کہ جی فلاں کوئی شخص ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں, اور ان کو کوئی معلومات نہیں ہے بیماری کے متعلق, کوئی ڈیزیز کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی طریقے نہیں آتے ہیں. بالکل. اور وہ جب سٹیپ ان کرتے ہیں اپنی محبت کی وجہ سے, اور وہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے پیشنٹ اس وقت کس سٹیج پہ ہو, پہلے 2-3 ہفتے میں ہے, وہ ڈی ٹاکس سے گزر رہا ہے, اس کی موومنٹ اتنی کوئک نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور سٹیج پہ 6 ہفتے کے بعد وہ جو ہے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا مدھم ہے, وہ تھوڑا سا یعنی دکھ میں ہے, جیسے ایک ندامت میں کہہ لیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ فیملی ممبرز وہی آ کے پیشنٹ سے ملیں. انڈور ٹریٹمنٹ میں بھی وہ فیملی ممبرز حصہ لیں جو اس کے لیے تیار ہیں, جنہوں نے معلومات حاصل کی ہیں, جی جو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آن لائن ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایسا کوئی بھی پیشنٹ ہمارے گروپ میں نہیں ہے جن کے فیملی ممبر سے ہم ان ٹچ ہی نہیں ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ہم آج جہاں پہ بھی کھڑے ہیں, میں آپ ہم سب, یہ جو ہم نے گزشتہ ماضی میں جو کچھ اچھا کیا ہے, جو کچھ بھی اچھا کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم آج کوئی اچھی چیز حاصل کر رہے ہیں, اور جو ہم نے خرابیاں کی ہیں اس کا کچھ حصہ, پورا کا پورا نہیں. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے
کہ جو ہم اچھائیاں کرتے ہیں وہ بڑھ کے ہمیں مل جاتی ہیں، اور جو ہم برائیاں کرتے ہیں ماضی میں، غلطیاں کوتاہیاں جو کرتے ہیں وہ ذرا کم ہو کے ہمیں ملتی ضرور ہے. یہ دنیا کا ماڈل ہے، ویسے میں نے نہیں بنایا، یہ ہے ہی ایسے، یہ ایسے ہی ہے. اگر یہ ایسا نہ ہو تو بہت خرابی ہو. پھر اس کو کہتے ہیں کہ میرٹ پہ نہیں چل رہے، پھر میرٹ کو ہٹا دیا گیا. جی جب غلطی ہوتی ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ برا کم ملتا ہے، اتنا نہیں ملتا. مگر ہر مشکل میں، ہر بحران میں، ہر مصیبت میں اصل میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، سیکھنے کا ایک موقع ہوتا ہے. ہم سیکھ سکتے ہیں. ہر بحران کے اندر اصل میں ایک موقع چھپا ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے. جو بھی ہمارا معاشرہ ہے اس میں جتنی سختی سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور جتنی جلدی، جیسے یہ بچوں کی بات ہو رہی تھی، 7 ہیبٹس آف ہیپی کڈز، اتنی جلدی یہ پیغام دیا نہیں جاتا. ڈرگز کے متعلق بات کرتے ہوئے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کو ان کو ایسی انفارمیشن دی جا رہی ہے جو استعمال کی طرف ہے. حالانکہ اگر ہم ڈرگز کے متعلق ایک صحیح پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس کے جو دردناک پہلو، تکلیف دہ پہلو، جو اس کے نتائج برے ہیں ان کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے. تو معاشرے میں اس کے لیے کہیں نرم گوشہ بھی ہے کہ اگر کوئی شادی بیاہ، کوئی مہندی کا فنکشن ہے تو اس میں پیرنٹس جو ہیں یا بڑے جو ہیں انہوں نے الگ سے اپنی بیٹھک لگا کے یا جلدی اچھی ڈرنکنگ کر کے، یعنی کچھ لوگ تو نہیں کرتے، وہ جلدی چلے جائیں گے، اور کچھ جو ہے نا اس کے بعد پھر اصل میں رات جواں ہوگی. تو یہ جو ساری معاشرے میں اس کے متعلق جو پایا جاتا ہے خیالات، ان میں کہیں دوہرا پن ہے، معیارات دوہرا پن ہے کہ ہاں اس میں تھوڑی سی چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے. اب وہ جو چھوٹ دی جاتی ہے، وہ جو اس کے متعلق دوہرا پن پایا جاتا ہے ویسٹرن کلچر میں بھی، جہاں پہ اس کو لیگل قرار دیا ہوا ہے، اور ہمارے کلچر میں بھی جہاں پہ یہ مذہبی طور پہ تو اللیگل ہے مگر انڈر دی کارپٹ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے، ایمبیولنس ان دی کلچر، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ صحیح پیغام نہیں پہنچ پاتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی کالجز ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہ یہ ایڈکشن ہوتی ہے، ایڈکشن جو ہے وہ کیمیکل ہو یا نان کیمیکل ہو، وہ ہے مینٹل ڈس آرڈر ہی. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ ہے. اب آپ اس کو سخت لفظ اردو میں استعمال کر لیں، دماغ کا فطور کر لیں یا دماغی کوئی بیماری سمجھ لیں، تو یہ بالکل کلیئر کٹ واشگاف اوپن پیغام جانا چاہیے کہ اس کو استعمال کرنے والے اگر بیمار ایڈکٹس نہیں بھی بنیں گے تو ان کی زندگی میں استعمال کرنے والوں کی پسماندگی آئے گی، اور جو ایڈکٹس بن جائیں گے یعنی جن کی جسمانی خرابی بھی آ جائے گی تو وہ تباہ و برباد فیملی اور وہ شخص ہو جائے گا. تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، مگر شاید اتنی کلیئرلی میسج جاتا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو سگریٹ کی اور تمباکو کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی سادہ سگریٹ ہے، جیسے سادے نان کی بات ہو رہی ہو، اور جو چرس والا ہے وہ شاید روگنی نان ہے. تو یہ جو ہے کلیئر کٹ ڈیفائن نہیں کرتے، اس سے یہ مل جاتا ہے کہ شاید اس کا تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے، فلاں نشہ بڑا ہے. پنشمنٹ واقعی ڈیٹرنٹ ہے، بہت سٹرونگ ڈیٹرنٹ ہے، مگر اس میں جو پھر سٹیکس ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو اس کو چھپا کے نکال لے گا، مثلا ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایک زمانے میں بالکل ڈرگز کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ، تو وہاں پہ ابھی بھی ڈرگز پہنچ رہی ہیں. ایک چیز اور بھی اس ضمن میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بدلے، لوگ بدلیں، تو ہم کون ہیں؟
ہم خود بھی معاشرہ ہیں, ہم معاشرے کے ایک فرد ہیں, تو وی آر دی ایجنٹ آف چینج. اگر میں بدلوں گا تو سب بدلیں گے. تو ہم اگر یہاں پہ ایجوکیٹ ہو کے خود اپنے اپنے اسفیئر میں بدلنے کا فیصلہ کر لیں, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لاٹ ہے, جو کوہارٹ ہے, وہ ایسا ہے جن کو مشکلات ہیں. تو جب وہ اپنی مشکلات کے باوجود اس پر قابو پا لیں گے, اور پھر جیسے یہاں آ کے بات کرتے ہیں جن کی ریکوری کئی سالوں کی ہے, تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ایک بات یہاں پہ اور بھی لکھی ہے کہ انڈر ایج یوتھ جو ہے, جو ابھی کم سن ہے, جو ابھی پوری طرح سے بالغ نہیں ہے اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں, وہ 400 ٹائمز زیادہ ڈرگز کی طرف راغب ہونے کی ان میں وہ ہے, رجحان ہے. اچھا میں صرف مکمل کر لوں, یہ بات مکمل کر لوں. اسی جملے میں ڈیزائن ٹو پریونٹ الکوہول یوز, یہ لکھا ہوا ہے کہ الکوہول ایڈز آر ڈیزائن ٹو, ہاں جی بالکل. اب نہیں, ویسے اس کے دو پہلو ہیں, میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. پہلی بات میں مکمل کر لوں کہ نہیں کوئی بات نہیں, 25 سال کی عمر تک ہمارا جو ہیومن برین ہے, وہ جو اس کا فرنٹل لوب ہے, جو لاجیکل برین ہے, جو سمجھ بوجھ فہم و فراست والا برین ہے, وہ ابھی اتنا ہائیلی ڈیولپڈ نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں 25 سے آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں تو اتنی اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی کسر رہ جاتی ہے. دوسری طرف اگر اس کو ڈرگ جیسے کہ سادہ سگریٹ سے انٹروڈیوس کر دیا جائے, جیسے کہ اسے ایک کپ چائے سے انٹروڈیوس کر دیا جائے, جیسا کہ اس سے اور ایسی چیز, تو وہ جو اس کی سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور درست فیصلہ کرنے کی طاقت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہمارے یوتھ ہے, انڈر ایج کہہ لیں اس کو, 25 سے نیچے آپ جتنا بھی جاتے جائیں, اگر ہم ان کی تربیت کی طرف رجحان رکھیں اور ان کو ہم صحیح ایجوکیشن بومبارڈ کرتے رہیں ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے, بار بار. ایڈورٹیزمنٹ کا اصول کیا ہے؟ ریپیٹیشن, اور اس میں ایک ایموشنل لنک ہو, تو پھر ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکتی ہے, اصلاح ہو سکتی ہے. تو جتنی عمر کم ہے, جتنے زیادہ ڈرگز کی طرف رجحان ہے, کیوروسٹی ہے, اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, بورڈم ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, ان سے بچنے کے لیے جو شارٹ کٹس ہیں, جو کوئک فکس ہیں, وہ ڈرگز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ڈرگز ایک وہ ہے سراب, مراج, یعنی لگتا ہے صحرا میں کہ پانی ہے, ایلوژن ہے, اور جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو آپ کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو کوئک فکس ہے, یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور جن کی فیملیز یہاں پہ ہیں جو سفر کر رہے ہیں, تو یہ جب پیغام بار بار آپ کے پاس جائے گا اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے دل سے, دماغ سے, روئیں سے, اور آپ کے انکانشیس مائنڈ میں یہ چلا جائے گا, تو یہ ایک نئی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. تو جہاں پر صحیح سوچیں ہوں گی, وہاں پہ پھر غلط سوچوں کو جگہ نہیں ملے گی, اور جو ایمٹی مائنڈ ہوگا وہ پھر ڈیولز ورک شاپ بھی ہو سکتی ہے. ایکسیپٹنس کا الٹ شاید ڈینائل ہے. تو جب تک ڈینائل رہتا ہے تو جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں انسان صحیح راستے پہ نہیں آتا. تو ایک طرح سے جو پرانی زندگی ہے اس کو یکسر مکمل طور پہ چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑتا ہے.